बच्चे ने एक छोटा सा बकरा पाला जिसके साथ वो खेला करता, उसका खास ख्याल रखता। फिर जब वो कुर्बानी के लायक हुआ तो उसकी ईद पर कुर्बानी करने का फैसला किया गया। वो लड़का इस बकरे को देखकर कितनी ही देर रोता रहा। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि ये जानवर भी इतनी समझ रखते हैं कि जब इनकी कुर्बानी का वक्त आता है तो वो अपने मालिक से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार जरूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत से आई कुर्बानी की वीडियो ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को रुला दिया, और इसको आज हम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि क्यों रुला दिया। इस वीडियो में ऐसा क्या है कि इस वीडियो ने लोगों को हिला कर रख दिया, लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। सो आज हम कुर्बानी के हवाले से तफसीलात जानेंगे और इस वीडियो के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों से किस कदर मोहब्बत थी उसके बारे में भी जानेंगे। लेट्स सी दोस्तों। भारत से आई कुर्बानी की इस वीडियो ने पूरी दुनिया को रुला दिया। देखकर आपकी भी आंखें और नम हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो भारत से वायरल होना शुरू हुई जिसमें कुर्बानी के जानवर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2 साला बच्चा भी बर्दाश्त न कर सका और बिलक बिलक कर रोने लगा। आखिर गाय के साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। इससे पहले कि वीडियो का आगाज किया जाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। दोस्तों, मोहब्बत एक पाकीज़ा और पुरखुलूस जज्बा है। दीन इस्लाम अमन का दीन है। वो मजहब, अकीदे और मसलक से बालातर होकर तमाम इंसानियत से मोहब्बत का सबक देता है। दीन इस्लाम सिर्फ हमें इंसानों से ही मोहब्बत करना नहीं सिखाता, बल्कि ये बेजुबान जानवरों से नरमी का बर्ताव करने, उनका ख्याल रखने, हत्ता के दरख्तों का भी ख्याल रखने की ताकीद करता है। दरअसल इस्लाम वो ज़ाब्ता हयात है जो अमन, इज्जत, अजमत, रवादारी, इंसाफ और मेहरबानी का सबक देता है। चाहे वो किसी मुसलमान के साथ किया जाए या गैर मुस्लिम के साथ, जानवरों के साथ हो या दरख्तों के साथ किया जाए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत करार दिया गया, जिसकी वजह यही है कि वो मजहब से बालातर होकर तमाम दुनिया के इंसानों और खुदा की दीगर मखलूकात के लिए सरापार रहमत थे। मुसलमान ईद उल अज़हा से पहले ही सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए गाय, बैल, भेड़, बकरे वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं। कुर्बानी के जानवरों का ये सोचकर ख्याल रखते हैं कि चंद रोज बाद ये अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। एक ऐसा ही वाकया भारत के गांव में पेश आया, जहां एक जमींदार ने गाय पाल रखी थी। जमींदार के बच्चे गाय से बेहद मानूस थे, इससे मोहब्बत रखते थे। ईद का मौका आया तो उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो इसी गाय की ही कुर्बानी करेंगे। जमींदार के दोनों बच्चे ये सोचकर पहले तो काफी खुश हुए कि उनकी प्यारी गाय अल्लाह की राह में कुर्बान होगी, मगर जैसे जैसे दिन करीब आया तो उनका दिल खिंचने लगा। ईद का रोज आया तो उनकी मानूस गाय से बिछड़ने का वक्त भी आ गया। जमींदार ने कसाई बुलवाया ताकि गाय को ज़िबा किया जा सके, मगर जैसे ही गाय को कुर्बानी के लिए ले जाया जाने लगा तो दोनों बच्चे रोने लगे। वो जानवर उनके साथ बेहद मानूस हो चुका था, बच्चों की बात माना करता और बच्चे भी उसके साथ खूब खेला करते। फिर यूं अचानक इसका बिछड़ जाना काफी तकलीफ दे अमल था। गाय बार बार इन बच्चों की तरफ आकर रुक जाती और वो बच्चे भी रोते हुए गाय के साथ लिपट रहे थे। वो बेतहाशा रो रहे थे, यहाँ तक कि वहां खड़े कसाई और बाकी लोगों की भी आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल, इसी का नाम तो कुर्बानी था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जान से प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से गुरेज न किया, तो हम मुसलमान उनकी सुन्नत निभाते हुए भला इस कुर्बानी से कैसे इनकार कर सकते थे। यही तो वक्त होता है खुदा की आजमाइश का। बाप ने बच्चों को गाय से जुदा कर दिया और फिर कसाई ने उस गाय की गर्दन पर छुरी चला दी। बच्चे कितनी ही देर अपनी गाय को खुदा की राह में कुर्बान शुदा देखकर रोते रहे। यकीनन उनकी ये कुर्बानी खुदा की बारगाह में कबूल और मंजूर हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात अक़दस की खातिर अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दिया था। यही दीन इस्लाम इंसान और जानवरों की मोहब्बत का भी दर्ज देता है। मोहब्बत और हुस्न सलूक सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं होता। अगर आपके कदमों के करीब एक चींटी भी जा रही है तो उसे भी अपने शर से महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। भारत से आई ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई और ऐसा सिर्फ एक या दो अशखास के साथ नहीं हुआ, बल्कि कुर्बानी के लिए पाला जाने वाला जानवर सभी को प्यारा होता है। चंद रोज पहले ही एक पाकिस्तानी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक बकरे को दिखाया गया। इस बच्चे ने एक छोटा सा बकरा पाला
جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا اس کا خاص خیال رکھتا۔ پھر جب وہ قربانی کے لائق ہوا تو اس کی عید پر قربانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ لڑکا اس بکرے کو دیکھ کر کتنی ہی دیر روتا رہا۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ جانور بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ جب ان کی قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مالک سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار ضرور کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی کچھ مثالیں بتا رہے ہیں جن میں انہوں نے جانوروں سے محبت اور نرمی کا عملی مظاہرہ کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کو گھوڑوں کی دمیں اور گردن کے بال کاٹنے سے منع فرمایا کرتے تھے، جو اس دور کا عام رواج تھا۔ اسی طرح وہ جانوروں کے جسم کے نرم حصوں پر مالک کا نام گودنے سے بھی گریز کی ہدایت کرتے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا، وہ جانور قیامت کے روز خدا سے شکایت کرے گا اور اس کا قاتل خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ کچھ افراد کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے ننھے ننھے 2 بچے اٹھا لیے، جس کے بعد ان کی ماں قافلے کے اوپر بے قراری کی حالت میں اڑنے اور چکر لگانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سخت خفگی کا اظہار کیا اور پرندے کے بچوں کو واپس ان کی جگہ پر چھوڑنے کی ہدایت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوراک کے لیے زندہ اونٹ کا کوہان اور بھیڑ کی دمیں کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کسی جانور کے جسم کے حصے کو کاٹ لینا اسے سخت اذیت پہنچانے اور زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز دھار چھری سے جانور کو ذبح کیا کرو تاکہ فوراً اس کی جان نکل جائے اور وہ جاں کنی کی اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار اور لاغر اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلا کر سرزنش کی اور فرمایا، جانوروں سے سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوائف کے گناہوں کو صرف اس لیے معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دی کیونکہ اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح ایک عورت کو صرف اسی بنا پر دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کر جان سے مار ڈالا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں سے نرمی کا سلوک کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی صلہ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کسی بھی زندہ جاندار سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو اللہ کے انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اگر وہ کوئی نقصان پہنچائے تو اسے گھر سے دور چھوڑایا جائے، لیکن اس کو مارا یا تکلیف نہ دی جائے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سے ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ہم پر انسان ہونے کے ناطے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں نہ صرف انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے بلکہ بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل ہمیں اپنے مالک کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم بے زبان جانوروں کا خیال کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ یہ جانور ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کر کے دلی سکون ملتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کے جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام جانوروں، پالتو اور غیر پالتو کا خاص خیال رکھیں۔ باہر کے ممالک میں بلیاں پالی جاتی ہیں۔ یہ جانور انسانوں کے ساتھ جلدی مانوس ہو جاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ اس پر ہاتھ پھیرنے سے ڈپریشن میں واضح کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور پوری دنیا میں موجود امت مسلمہ کی اس عید پر کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دوستو، عید پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو تھی اور اس میں ہمیں جو انفارمیشن ملی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے بچے اپنی گائے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ گائے بھی ان سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جاندار انسانوں میں اور جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے جس کا نام ہے محبت، اور چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو تو محبت ان میں ہو جاتی ہے، اور وہ جذبہ پاکیزہ جذبہ ہے، اور ان میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی،
تو اسی طرح سے وہ گائے سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے آگے ویڈیوز آئیں تو دو بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک بکرے سے محبت کرتا ہے، ایک بھیڑ سے محبت کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ناز انہیں ذبح نہ کریں. لیکن یہی تو قربانی ہے اصل، اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. یہی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت، ان سے بھی بڑھ کر محبت یہ مجھ سے کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ پیاری چیز، اپنی ایک خوبصورت چیز میری راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو اسی طرح سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں یہ تلقین کی کہ کسی بھی جانور کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس سے اچھا سلوک کیا جائے اور کبھی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. کیونکہ وہ دور بڑا عجیب اور لوگوں کے پاس شعور نہیں تھا، تو وہ لوگ جانوروں کو اذیت دے دیا کرتے تھے، ان کے اوپر اپنے نام کندہ کرنے اور ان کی جو ہے انہیں تکلیف، انہیں کاٹنا، ان کے حصوں کو کاٹ دینا، تو یہ انہیں سخت اذیت میں مبتلا کرتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح سے سرکار ہر جانور سے محبت کرتے تھے، اور ہمیں بھی ان کا یہی حکم ہے، ارشاد ہے کہ تمام جانوروں سے، تمام جاندار چیزوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، پیار، اور انہیں اپنے شر سے بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے. سو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.